اور قتل اتنے عام ہوں گے، لا يدري القاتل فيما قتل، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں کس جرم میں اس کو مار رہا ہوں، مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا ہے۔ اور ایسے کرائے کے قاتل اور ایسے فتنوں کے دور میں جو خود بھی برائی میں ملوث ہیں، خود بھی وہ دوسروں کے قتل کرنے کے پر لگا ہوا ہے، تو کوئی ایک جیت لیتا ہے دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لا تقوم الساعة تفیض العلم، تقید العلم، علم کو قید کر لیا جائے گا، ختم ہوگا سارا علم۔ اس وقت گوگل پر جمع ہو گیا، بند ہو گیا، پہلے سینوں میں بند تھے، پھر الماریوں میں بند ہو گئے، اب علم علامہ گوگل نے بند کر دیا ہے، اور علماء کی قلت ہے، بالکل ناپید ہے۔ وتکثر الزلازل، ان دور میں زمانوں میں زلزلے بپا ہوں گے، یتقارب الزمان، زمانے قریب ہوں گے، اس کونے سے دنیا کی دوسرے کونے تک جانے میں آسانیاں ہوگی، ایک ہی لمحہ میں باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا حتی یکثر فیکم المال، مال بہت زیادہ ہوگا اور مال بہنا بھی شروع ہوگا۔ یہ کثرت زلازل قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی شروع آیات کے اندر پوری انسانیت کو تنبیہ کر دیا کہ دیکھو جس ذات نے زمین کو تخلیق کیا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کو تباہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانیت رکھنے والے لوگوں اللہ سے ڈرو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ ورنہ یہ خطرناک زلزلے ہوں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرب قیامت کی جو زلزلے اتنی سنگین ہوں گے، دودھ پلانے والی مائیں تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانا بھول جائیں گے، یہ مائیں جو اپنی جان کی قربانی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ایسے خوفناک زلزلے ہوں گے، بچے بھول کے بھاگ جائیں گے۔ اور حاملہ عورتیں کل ذات حمل حملہا، حاملہ عورتیں اس دہشت اور خوف کی وجہ سے حمل سقط ہو جائیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ایسے خطرناک طریقے سے ہلا دیا جائے گا زمین کو اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ مدہوش تو نہیں ہوں گے لیکن وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بہت ہی سنگین ہے۔ رب تعالی خالق انس و جان ہے، زمین کو اسی نے تخلیق کی ہے۔ جب اس کی سرزمین پر اللہ کے شان میں گستاخی کریں، انسانوں پر ظلم کا انتہا کر لیں، تو پھر رب العالمین اپنے غم غصے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے جو انسان اللہ کے شان میں کرتا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سورہ مریم میں ہے کہ تم نے بہت بڑا الزام اور فراٹ نسب کیا ہے اللہ کی طرف، اللہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ اتنا خطرناک الزام ہے، وہ کون سی الزام ہے؟ عیسائیوں نے بولا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ثالث ثلاثہ، تین الہوں میں سے ایک الہ ہے۔ عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دی،
مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی، خود اپنے لیے بیٹی تو پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں نسبت کرتے۔ یہ ایسا خطرناک شرک ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، خدشہ ہے آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے۔ وتخر الجبال حدا، پہاڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو ابھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں، صرف در و دیوار ریزہ ریزے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو پہاڑوں کے بھی ریزہ ریزہ ہونے کا تنبیہ کر رہا ہے، کیوں؟ جرم تمہارا بہت بڑا سنگین ہے۔ یہ صرف یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ کا نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت میں غلو کرتے کرتے یہاں تک کہ کہہ دیا اللہ کے نور کا حصہ دار ہے، معاذ اللہ، نور من نور اللہ، وہ اللہ کے بیٹا قرار دیا، اور ہمارے بھائیوں نے اللہ کے نور کا حصہ قرار دی، والعیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگوں نے نبیوں سے بھی کمتر ولیوں کو، اماموں کو، صحابی کو، آل بیت رسول کو نبیوں سے بھی بلند کر کے اللہ کے درجے پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ حضرت علی کو اللہ تک کہنے والے لوگ، سبائی فرقہ آج بھی دنیا میں کئی گروہوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جرم کیا ہے؟ انہوں نے رحمان کے لیے شریک قرار دیا، بیٹا قرار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے اولاد لائق ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دیا، وہ سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لوگوں، سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، تم سے بھی پہلے قوموں نے، لوگوں نے اللہ کے ساتھ مکاریاں کی، دنیا والوں کے ساتھ مکاریاں کی، بڑے بڑے جرم کی، تو کیا ہوا؟ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف، ان کی عمارتوں کو زمین سے اکھیڑ کر زمین پر پٹخا دیا گیا۔ اردن کی سرزمین، قوم لوط کی سرزمین، پوری بستی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پٹخا دیا گیا۔ قوم عاد جو بڑے قوی الہیکل، لمبے ترنگے لوگ ہوا کرتے تھے، کھجوروں کے تنوں سے بھی کھجوروں کے قد و قامت سے بھی زیادہ اونچے، بڑے بڑے پلر قائم کیے ان لوگوں نے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ۔ فی 7 لیال و 8 ایام، ایسے نحوست سے بھری ہوئی طوفان نے سب کو تباہ کر دیا، زمین بوس کر دی، مٹی کے اندر دفن کر دی۔ اسی ہفتے کے اندر آپ کے ہب چوکی کے ایریے میں جو طوفان آیا، درختوں کو کھیڑ کے چھوڑ دی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھپکی ہے، یہ تنبیہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں آگے مت بڑھو۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے عذاب آئیں گے تمہیں جو ہے شعور بھی نہیں ہوگا، یہ عذاب کہاں سے؟ آج بڑی سائنس نے تحقیق کر لیا جو جناب بارشیں اتنے دن بعد ہوں گے، اتنی مقدار میں ہوں گے، اسی اتنے علاقے میں ہوں گے،
لیکن ان زلزلوں کا کوئی پتہ نہیں. اس کو ماپ تو کر لیتے ہیں, پیمائش تو کر لیتے ہیں, لیکن زلزلہ کب آئے گی کوئی پتہ نہیں. فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم, ان مجرموں کو قیامت کے دن ہم ذلیل و خوار کریں گے. کیوں؟ جرم کیا ہے ان کا؟ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم, کہاں ہے جن کو تم نے شریک بنائے تھے اللہ کے سوا؟ بلاؤ ان کو مدد کے لیے. یہ بدترین دن ہے مجرمین کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک جیسے خطرناک کینسر سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا سب سے کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کے لیے عذاب کی دعوت دینے والی بات ہے. ترمذی شریف کی طویل ترین ایک حدیث ہے, قرب قیامت زلزلوں کے اور طوفان آنے کے, لال طوفان آنے کا تذکرہ کیا ہے. وہ کب آئیں گے؟ جو آج کل یہ طوفانیں شروع ہو چکی ہیں. وہ جرائم کیا ہے؟ وہ جرائم اس وقت بالکل مکمل ہو چکی ہیں. لوگوں نے اس کو اپنا لیا, جو برائی نہیں کرنی چاہیے تھی کر لی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا, یہ عذاب کب آئیں گے؟ جب لوگ مال غنیمت کو یا بیت المال مسلمانوں کی مال کو اپنے لیے خزانہ دولت بنا لیں. کتنے کیس چل رہا ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر, دنیا بھر میں یہ چیزیں عام ہیں. اس وقت لوٹ رہے ہیں, اپنے دولت بنا رہے ہیں. والامانۃ مغنما, امین بنا دیا, وزیر خزانہ بنا دیا, لوٹ کے لے گئے. پیسے رکھے امانت کے طور پر, اس کو خرچ کر لیا. والزکاۃ مغرما, جب لوگ زکوٰۃ دینا چٹی تاوان سمجھنے لگے. وتعلم لغیر الدین, دینی علوم کو چھوڑ کر غیر دین کے علوم پڑھنا شروع کر دیں. آج 1% بھی مشکل سے دینی مدارس میں موجود ہیں, بہت کم. اور کتنے ہی دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دین کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, دنیا کے لیے. عربی سیکھ لیا, عرب ملک میں جا کے تجارت کری, نوکری کری, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دینی علوم تو گورنمنٹ کی سطح پر صفر ہے والعیاذ باللہ. غیر دین کے علوم, سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل سائنس, ڈاکٹر بننے کے چکر میں ہر گلی کوچے میں آپ کو ڈاکٹر ملیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ, اور جب آدمی بیگم کی مطیع فرمان بردار ہو جائیں. وَعَقَّ أُمَّهُ, ماں کے نافرمان ہو جائیں. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, دوست کو بالکل قریب کر لیا جائے. وَأَقْصَى أَبَاهُ, ابو کو دور کر دیں. آج والدین کے ساتھ ایسی نخرے غصے بچوں کی والعیاذ باللہ. دوست کے لیے نرم و گرم, اور والدین کے سامنے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ آج کے بچے. یہ ڈپریشن, یہ نفسیاتی بچے, اس کے سبب میڈیا ہے, موبائل ہے. یہ ان سے چھین لیں, آدھی بیماری ختم ہو جائیں گے. بچیاں کی بھی یہی کیفیت ہے, ماں کی کوئی خیال ہی نہیں. دوست کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہے, دوستوں کو کبھی بھی ناراض ہونے نہیں دیں گے. یہ خواتین بھی, ماں کی کوئی فکر نہیں. اور فرمایا 9واں وظہرت الاصوات فی المساجد,
مسجدوں میں شور شرابہ ظاہر ہوں گے، نعت کے نام پر، میلاد کے نام پر، سیرت کانفرنس کے نام پر سننے والے مسجد میں ہو یا نہ ہو شور شرابہ ضرور کریں گے۔ مسجدوں میں شور، یہ آمین والا شور نہیں، عبادت نماز کے لیے نہیں، بلکہ نعت شریف پڑھیں گے جی۔ اب تو باقاعدہ وہ نعت جو انڈیا کی فلموں کے طرز پر ان مولویوں نے گانا شروع کر دیا، نعت خوانوں نے۔ یہ نعت خوان اور یہ ذاکر، یہ سارے 2 نمبر کے دین کو بگاڑنے والے ہیں، اور میڈیا پر یہی چھائے ہوئے ہیں۔ 1 نمبر کے مصلح علماء فضلاء دلائل اور براہین کی صورت میں بات کرنے والوں کو آگے آنے نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا جاہلوں کا مرکز ہے اور ان جاہلوں کو یہی چاہیے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، طوفانی کیفیت ہو رہا ہے، توبہ استغفار کریں۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرخ بادل دیکھتے گھبراہٹ کی کیفیت ہو جاتی تھی، آپ فوراً آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہو جاتے تھے۔ آج ان جاہلوں کی حرکت یہ ہے، باہر نکل کر سیلفی اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَادَّ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ، قوم قبیلے کے جو سردار ہوں گے، فاسق، فاجر، شرابی، بے دین آدمی کو زعیم القوم، سربراہ بنایا جائے گا۔ آج یہی کیفیت ہے، جتنے بھی اسمبلی میں جاتے ہیں اکثر و بیشتر وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں ہیں، ان کی کوئی خاص اخلاقی، علمی، انسانی خدمت کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسمبلیوں میں جا کے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کرسیاں مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بدترین ذلیل آدمی کو قوم کا سربراہ بنایا جائے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت تکریم کی جائے گی اس کی شر سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ جب وہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے خندہ پیشانی سے بات کری، پھر اس آدمی کے جانے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اس کے بارے میں ایسے ویسے فرما دیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ کہا دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کی شر سے آدمی بچیں۔ ایک دلی محبت، ہمدردی، تعظیم ہوتی ہے، اور یہ بناوٹی ہے 2 نمبر کی۔ والعیاذ باللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بچائیں، ایسے صفات اللہ ہمارے اندر نہ لائیں۔ 13واں نمبر ہے وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، دنیا میں قینات، گانا گانے والیاں، معازف، میوزک کے آلات، گانے کے آلات ظاہر ہو جائے گا۔ وہ ظاہر اس وقت موبائل میں بھی ہیں، کمپیوٹر میں بھی ہیں، ٹی وی پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ آلات لہو ظاہر ہو چکا ہے۔ وشربت الخمور، شراب عام ہوں گے، پیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے نام پر
شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے اسی شہر کی بات ہے، اور وہاں لین لگے ہوئے ہیں مسلمان، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایسی خباثت والی چیز ہے شراب، توبہ کرو مسلمانوں، انتہائی گندی چیز ہے، یہ ام الخبائث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گندگی کا یہ جڑ ہے، ماں ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی مار سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی اور ماں کے درمیان تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے سمجھدار لوگ کبھی بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد گھر گھر سے شراب کو باہر پھینک دیا گیا، اور وہ انقلابی حضرت محمد الرسول اللہ کی زبان پر ایک چیز کو حرام قرار دیا، فوراً آمنا وصدقنا کہتے ہیں۔ شراب کے جتنے انواع ہیں مختلف نام دے کے لوگ پی رہے ہیں، اور اس کے مقدمات جو بچوں کو کھلایا جا رہا ہے، ہم تم ہے، گگو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شراب کی ابتدائی مراحل، سگریٹ ہے، نسوار ہے، ہر نشہ والی چیزیں، پان کی کچھ اقسام ہیں، یہ سب ابتدا ہے، مقدمہ ہے، پھر آگے شراب پینا کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے۔ لہٰذا ان مکروہات اور خطرات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو بڑے خطرات سے اپنے آپ کو اللہ محفوظ فرمائے گا۔ 15واں نمبر، یہ کل 15 اقسام ایک ہی موقع پر اللہ کے نبی نے گن کے بتا دیا، اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے اعتراض ہیں، مگر معانی 100% آج مشاہدہ کر رہے ہیں ہم لوگ، صحیح متن جو ہے درست ہے۔ وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یہ مردوں کو لعنت بھیجیں گے۔ مردوں پر لعنت بیچنا ان کا ایک طرے امتیاز ہو جائیں گے، مردوں پر لعن تان کرنا برائی محسوس نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے مرے ہوئے آدمی کے برائی تک بیان نہیں کرو۔ لعن تان تو دور کی بات ہے، ان کے اندر جو بری خصلتیں ہیں، عادتیں، اس کا بھی ذکر نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے مر گیا، اس کا معاملہ اللہ کو پہنچ گیا، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ فاسق، فاجر، گناہگار آدمی کے گناہ کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ اول هذا العصر کون مراد ہے؟ آخری زمانے کے لوگ ابتدائی اسلام کے زمانے کے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ خوارج جو حضرت علی پر لعنت بھیجتے، معاذ اللہ، کرم اللہ وجہہ، یا کچھ وہ لوگ جو سبائی پارٹی ہے، جماعت ہے، عبداللہ ابن سبا کی جماعت ہے، سیدنا علی کے غلو اور محبت میں آگے بڑھتے ہوئے شیخین پر، بعض صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ سارے خوارجین کی ٹیم جو اہل ایمان پر لعن طعن کرتے، ابتدائے اسلام کے زمانے کے لوگوں پر لعنت بھیجنا خطرناک بات ہے۔ یہ وہی ٹیم ہے صحابہ کرام، آل بیت رسول، جنہوں نے دین سمجھا اور محفوظ کی، ہم تک پہنچے۔ جب یہ سارے 15 نشانیاں پوری ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اعاذنا اللہ من ذلک، ناقابل بیان ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک۔ فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، اے مجرموں اللہ سے توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ، انتظار کر لو عند ذلك، اس موقع پر ریحا حمراء، سرخ ہوائیں چلیں گی، اب چل رہی اس وقت، دن دیہڑے اندھیرا چھا چکا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ریحا حمراء، سرخ ہوائیں چلیں گی، وزلزلتاً، زلزلے ہوں گے، وخسفاً، زمین میں دنسایا جائے گا لوگوں کو، ومسخاً، لوگوں کے شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، وقذفاً، آسمانوں سے پتھر گریں گے، پتھر سے بھی خطرناک آج میزائل اور مختلف قسم کے آلات حرب گر رہے ہیں۔
والعیاذ باللہ۔ پھر فرمایا وآیات تتتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع۔ جب یہ 15 پورے ہو جائیں نا، یہ سرخ ہوائیں اور زلزلے کے بعد جو اس سے بھی خطرناک سنگین قیامت کی نشانی ہوں گی، وہ کسی لڑی کو توڑ کر اوپر سے تسبیح جس طرح گرتا ہے، تسبیح کے لڑی کو توڑنے کے بعد کھٹا کھٹ نیچے گرتا ہے، اسی طرح بڑے بڑے جو نشانیاں ہیں قیامت کے آخری، وہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شام کی سرزمین کی جنگ ہے، یمن کی جنگ ہے، تیسری عالمی جنگ ہے، پھر دجال کا نکلنا ہے، سب سے خطرناک ترین دور ہے، دنیا کی بدترین زمانہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ کے نزول، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور اس کی خلافت قائم ہوگی۔ پھر ان دجالی طاقتوں کے صفر ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا لابا پھوٹ پڑے گا، من کل حدب ینسلون، سارے اونچائیوں سے ہر طرف سے یہ ٹوٹ پڑیں گے، اپنے اسلحہ ساز و سامان سمیت نکلیں گے مسلمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، شام کی غاروں میں چھپ جائیں گے اور چھپ کر کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی بعض احادیث میں کہ کھانے کے لیے یہاں تک کتنی قید ہوں گے کہ ایک بیل کا سر سونے کے ڈلے کے برابر بیچا جائے گا۔ ابھی بھی قحط ہے شام کی سرزمین میں، شیر، چیتے، بلی اور کچرے تک کھانے پر مجبور ہے یہ بیچارے، والعیاذ باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، توبہ استغفار کرو، جب بھی خطائیں ہو جائیں یا اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت دیکھے تو اللہ کے نبی فوراً نماز پڑھتے تھے۔ ایک استسقاء کی نماز جیسے کی ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اور استغفار کا سے پڑھو، صدقات خیرات دے دو، تسبیح و تحلیل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سب اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم اذهب البلاء والوباء، اللهم اذهب الزلازل والبلابل، اللهم اذهب عنا الزلازل والبلابل، اللهم اذهب البلاء والوباء عنا وعن الوطن يا رب العالمين۔ اللهم احفظنا واحفظ اموالنا واولادنا وايماننا ووطننا والجزائر المسلمين يا رب العالمين۔ اللهم احفظ الانسانيه في العالم، اللهم احفظ الدنيا واهل الدنيا، اللهم ارزق لهم التوبه والرجوع الى الله والى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔